ماہواری کی خرابی کے لیے رات کو پانی میں 2 تولہ چنا اور 2 تولہ تل بھگو دیں، صبح اسے جوش دے کر پانی چھان لیں، 1 ہفتہ متواتر پیتے رہیں۔ وہ عورتیں جن کی ماہواری بند ہو جاتی ہے ان کو ماہواری باقاعدہ آنے لگے گی۔ کان کے درد سے شفا کے لیے مولی کو باریک باریک ٹکڑوں میں کاٹ لیجیے اور پھر اسے سرسوں کے تیل میں ڈال کر خوب گرم کر کے رس نکال لیجیے اور پھر اس تیل کو کسی بھی شیشے میں محفوظ کر لیں۔ درد کے وقت کان میں چند قطرے ٹپکا لیجیے، شفا نصیب ہوگی۔ دانت کے کیڑے ختم کرنے کے لیے چنبیلی کے کچھ پتے لیجیے اور انہیں پانی میں ابال لیجیے۔ ہر صبح نہار منہ اس پانی سے غرارے کیجیے، دانتوں کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ گلے کی سوزش کے لیے ذرا سی گلیسرین، شہد اور پاؤں بھر دودھ ملا کر پینے سے مکمل افاقہ ہوتا ہے۔ پاؤں بھر پانی میں شہد ملا کر نیم گرم سے غرارہ کرے، گلے کی سوزش ختم ہو جائے گی۔ مسوڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے ذرا سا شہد سرکہ میں ڈال کر اس سے کلیہ کریں تو مسوڑے محفوظ ہو جائیں گے اور دانت بھی اس عمل سے ضرور مضبوط ہوں گے۔ آسانی سے بچے کے دانت نکلنے کے لیے بچے کے مسوڑوں پر گائے یا بھینس کے مکھن میں شہد ملا کر بچے کے مسوڑوں پر ملتے رہنے سے بچے کے دانت آسانی سے نکل آتے ہیں۔ دانت کا درد ختم ہو جائے گا۔ لہسن کا پانی نکال لیجیے اور پھر اسے داڑھ یا دانت پر روئی کے پاہے کو بھگو کر لگائیں اور منہ کو کھلا چھوڑ دیجیے، مواد نکل جائے گا اور درد ختم ہو جائے گی۔ جلنے والی جگہ کے آرام کے لیے اگر جسم کا کوئی حصہ جل یا جلس جائے تو اس پر فوراً سرسوں کا تیل لگا دیجیے، یا وہ عضو جو جل گیا ہے فوراً سرسوں کے تیل میں ڈبو دیجیے۔ آبلہ نہیں پڑے گا اور نہ ہی کوئی نشان وہاں ظاہر ہوگا۔ دائمی قبض کے خاتمے کے لیے مسواک کا مسلسل استعمال یا 1-2 میل پیدل ہر صبح چلنے سے دائمی قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گرم دودھ میں گھی یا روغن بادام ڈال کر پی لیں، دائمی قبض کا خاتمہ یقینی ہے۔ رنگت کو گورا کرنے کے لیے خستہ سا ململ کا ٹکڑا لیں اور اسے پانی میں ڈال کر تیز آگ پر ابالیں۔ جب آدھا گھنٹہ وہ پک جائے تو اس طرح جو بھاپ دیگچی سے اٹھ رہی ہو وہ اپنے چہرے کو دینا شروع کر دیں۔ جب کپڑا گرم ہو جائے تو اسے پانی سے نکال لیجیے اور قابل برداشت گرم ہو تو اسے چہرے پر رکھ کر 5 منٹ تپکیں اور چہرے پر کوئی کریم مل کر سو جائیں۔ صبح اٹھ کر منہ دھو لیں۔ وہ لوگ جن کا رنگ بے حد سیاہ ہے وہ بھی اسے آزمائیں، وہ جلد شفا حاصل کر لیں گے۔ اپنا رنگ سرخ و سفید بنا لیجیے۔ کھلے منہ کے برتن میں پودینے کی پتیاں ابالیں اور پھر اسے ڈھکن اتار کر کھلی جگہ رکھ دیں اور پھر چائے کا 1/4 کپ ہر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ بہت جلد آپ کی رنگت سرخ و سفید ہو جائے گی۔ سالن میں غلطی سے زیادہ نمک ڈل جائے تو پریشان نہ ہوں، اس میں صرف 1 چلا ہوا آلو ڈال دیں، وہ تمام اضافی نمک جذب کر لے گا۔ اگر آپ یہ تسلی کرنا چاہتی ہیں کہ انڈا خراب تو نہیں تو انڈے کو ٹھنڈے نمک ملے پانی میں ڈال دیں۔ اگر وہ تیرنے لگے تو سمجھ جائے کہ انڈا خراب ہے اور اگر ڈوب جائے تو سمجھ لے کہ انڈا ٹھیک ہے۔ سر درد کا بہترین علاج: 1 لیمو لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو اپنی پیشانی پر ملیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش فوراً غائب ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں چینٹیاں اور کاکروچ بہت زیادہ ہے تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک سے لکیر لگا دیں
پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو انڈے کا چھلکا پھٹتا نہیں۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ کا لوہے کا فرنیچر رنگ آلود ہو گیا ہے تو تارپین کے تیل کو کپڑے پر لگا کر اسے صاف کر لیں۔ لیدر کے فرنیچر پر سیاہی کے سخت دھبے لگ جائیں تو نیل پالش ریموور سے صاف کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح ملیں۔ اگر لیموں کا زیادہ رس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے اوون میں ہلکا سا گرم کر لیں یا پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کی بجائے لان میں پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہے۔ فریج سے اگر سبزیوں اور پھلوں کی بو ختم کرنا ہو تو اس میں ایک لیموں کاٹ کر رکھ دیں یا پھر ایک عدد بجھا ہوا کوئلہ رکھ دیں۔ برسات کے موسم میں بستر اور گدوں وغیرہ کو نمی اور سیم سے بچانے کے لیے ٹالکم پاؤڈر استعمال کریں۔ اگر گدے پر تھوڑا سا ٹالکم پاؤڈر چھڑک کر اوپر بیڈ شیٹ بچھائی جائے تو وہ نمی سے محفوظ رہیں گے۔ اگر مچھلی طویل عرصے تک فریزر میں محفوظ رکھنی ہو تو اسے ایلومینیم فائل میں لپیٹ کر رکھیں، اس طرح یہ بہت عرصے تک بالکل تازہ محسوس ہوگی۔